سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہی جنگ تھی، اللہ کے حکم سے لڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا قافلہ سفیان بن حرب کی کفالت میں جا رہا ہے اور یہ مال جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے، آپ نے فرمایا ان پہ حملہ کر دو۔ یہ قافلہ پہلے تو چلا گیا، اور پھر جب واپس آ رہا تھا، مدینہ کے قریب تھا اور مکہ سے دور تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ حملہ کرو۔ تو جیسے ہی ان کو خبر ہوئی تو سفیان بن حرب نے ایک آدمی کو، زمزم اس کا نام تھا، بن عبد غفاری، زمزم بن عبد غفاری، اسے بھیجا کہ جاؤ سارے سرداروں کو، ابو جہل وغیرہ کو بتا دو کہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اگر بچانا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے خود آ جاؤ۔ ابو جہل کو بھی پتہ چلا، سب کو پتہ چلا، سب کے سب روانہ ہو گئے۔ ادھر سے سفیان بن حرب نے ایسی چال چلی کہ اس راستے کو تبدیل کر کے اور ایک دریائی راستے سے چلا گیا، مال بچا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹنا اب مناسب نہیں، وہ قافلہ آ رہا ہے جنگ کے لیے، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم اب اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ 313 تھے یا 14 تھے یا 15 تھے، زیادہ روایات 313 کی مشہور ہیں، وہ 1000 کا قافلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ تو ہیں، یا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے، اگر آپ نے ان کی حفاظت نہ فرمائی، ان کی مدد نہ فرمائی تو آپ کا دین مغلوب نہ ہو جائے، یا اللہ مدد فرمائے۔ حتیٰ کہ اتنی اونچی جو ہے ہاتھ اٹھائے، اتنی بلندی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کملی مبارک کندھوں پہ تھی، وہ بھی گرنے والی تھی، میں نے جلدی سے تھام لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب آپ یقین رکھیے، آپ نے پھر نشانات لگائے، یہاں پہ یہ کافر مرے گا، یہاں پہ یہ مشرک مرے گا، یہاں پہ یہ، اور جیسے جیسے آپ نے فرمایا تھا صبح ویسے پڑے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، ہم صرف اشارہ کرتے تھے، ان کی گردنیں پہلے اڑ جاتی تھی۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے پگڑی والے تھے فرشتے، ان کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، فرمایا 1000، پھر فرمایا 5000، پھر فرمایا خود میں ہی آ رہا ہوں ان کے مقابلے کے اندر۔ دین والوں کے ساتھ کوئی اگر زیادتی کرتا ہے تو اللہ کی مدد دین والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، 70 ان کے قید ہوئے، 70 ان کے مارے گئے، گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں کے اندر ڈالا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت بلال حبشی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سردار کو مارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو ان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان سے تامان لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی حالت مزید اچھی ہو جائے۔ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، انصار نے مدد کی تھی، انہوں نے تو اپنا گھر بار بیویاں سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تجارت ہے، زمینیں ہیں، آگے انہوں نے آگے بڑی ہمت فرمائی، صحابہ کرام نے، انصار نے، کہ اپنے باغوں کے اندر ان کا حصہ رکھ لیا، زمینوں کے اندر حصہ رکھ لیا، تجارت کے اندر آپ نے بھائی ایک دوسرے کو بنا دیا۔ تو اللہ کی یہ چاہت تھی کہ ان کو ختم کر دیتے، لیکن آپ نے ایک دینی لحاظ سے کہ ان کی مدد ہو جائے گی، آپ نے ان سے تامان لینا چاہا۔ تو بہرحال ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ دیکھو یہ مظلوم لوگ تھے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے کتنے لوگوں کو مار دیے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم آئیں گے پھر واپس۔ پھر ایک احد کا میدان لگا غالباً 3 ہجری میں، اور یہ پھر بالکل مدینہ کے قریب 3 میل 2 میل 3 میل کے فاصلے پہ احد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ یہ سارے کے سارے لوگ پہنچ چکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جیسے آپ بہتر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہم ادھر ہی رہ کے لڑیں۔ تو جو صحابہ
بدر میں نہیں گئے تھے وہ کہنے لگے نہیں ہم جائیں گے، شہادت کا جذبہ تھا۔ آپ اندر تشریف لے گئے حجرے میں، اور وہاں سے جنگی لباس پہن کے جب واپس آئے تو اب صحابہ نے کہا کہ اب چلنا پڑے گا۔ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، جنگ کی ترتیب دی، احد کو پیچھے رکھا پیٹھ کی طرف، اور سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 لوگوں کو لگایا۔ اب 1000 کا لشکر یہ تھا، ادھر سے وہ 3000 کا لشکر تھا، اور پھر منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے 300، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 بچے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک جنگ ختم نہ ہو۔ جنگ ایسی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ اللہ نے اس میں بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں آئے جنگ تو ختم ہو چکی، اب جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کریں۔ 40 صحابہ وہاں سے بھی عبداللہ بن جبیر سے بھی ہٹا، اور مال غنیمت جب سمیٹنے لگے، خالد بن ولید کو پتہ چلا تو اس نے میل کا سفر کر کے پیچھے کی طرف سے پھر حملہ کیا، تو پھر آگے بھاگنے والے بھی واپس آ گئے، پیچھے مشرکین یہ بھی خالد بن ولید کے ساتھ جو تھے انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ اب مسلمان درمیان میں آ گئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور ایسی لڑائی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثار وفادار صحابہ موجود تھے، لیکن ایک ظالم نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنے ہوئے تھے، اس کی لکڑی بھی سر میں گھس گئی، کچھ اس کی کڑیاں بھی سر میں گھس گئی۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام کسی نے تو تلواریں رکھ دی کہ اب ہم کیا کریں، کسی نے کہا کہ جب آپ ہی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے، پھر انہوں نے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو بہرحال اللہ نے اس میں بھی ایک قسم کی حکمت چھپائی ہوئی تھی کہ جب میرے نبی کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ آزمائشیں آئیں گی، پھر ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کی مان کے چلو گے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، بظاہر فتح ہے، اور کچھ آخر میں شکست ہوگی تو اس کے اندر بھی ایک قسم کا سبق ہے۔ اس میں صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے، ان کو بھی کچھ مارے گئے، کہنے لگے ہمارا عزا، ہمارا حبل۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا اللہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے وہ جنگیں بھی ان کو عطا فرمائی، پھر ان میں مدد بھی ان کی فرمائی ہے، اس میں سبق بھی عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھیں، قیامت پہ یقین رکھیں، اللہ کی توحید پہ یقین رکھیں، اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔